پروفیسر طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب بلا سود بینکاری کا عبوری خاکہ میں لکھا ہے کہ کرنسی نوٹ کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے۔ انہوں نے استدلال کیا ہے قاضی ابو یوسف کی کتاب الخراج سے، جس میں کرنسی سکوں کوائنز کی خرید و فروخت کی اجازت دی گئی ہے۔ اس زمانے میں کرنسی سکوں میٹلک کوائنز کی اپنی ایک میٹیریل ویلیو ہوتی تھی، یعنی سونا، چاندی، تانبا وغیرہ کی مادی قدر متعین تھی، لہذا ان کی خرید و فروخت پر کوئی قدغن معلوم نہیں ہوتی۔ مگر موجودہ پیپر کے دور میں کرنسی نوٹ کی کوئی میٹیریل ویلیو نہیں ہے، لہذا ان کی خرید و فروخت نہ صرف سودی کاروبار بلکہ بہت بڑا جوا معلوم ہوتا ہے۔ اگر کاغذی کرنسی نوٹوں کی خرید و فروخت جائز ہے تو موجودہ بینکنگ کا نظام یہی کام کر رہا ہے، کسی کو کرنسی فروخت کرتا ہے، کسی سے خریدتا ہے۔ براہ کرم کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائیں۔ اگر طاہر القادری صاحب کا یہ قیاس انالوجی صحیح مان لیا جائے تو مروجہ بینکنگ سسٹم جائز قرار پاتا ہے۔ آپ کی رائے صحیح ہے اور طاہر القادری صاحب کی رائے بالکل غلط ہے۔ اگرچہ کاغذ کی قیمت کچھ نہیں ہے لیکن اس کی ثمنیت جو ہے در حقیقت وہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ 1000 روپے کا نوٹ ہے تو یہ 2 تولے سونے کے برابر ہے، جو بھی ہے اس کی ایک وہ ثمنیت تو معین ہے۔ اس اعتبار سے جو بھی معاملہ ہوگا وہ در حقیقت ایک ہی ہوگا۔ وہ اصل میں جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر سکے مثلاً ایک کرنسی ہے پاؤنڈ، ایک کرنسی ہے ڈالر، ان میں خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ یہ ہے صرف، اس کو صرف کہتے ہیں۔ صرافہ جو کہلاتا تھا، جو صرافہ اب آج کل تو وہ ہر سونے چاندی کا جو بھی زیور بنا رہے ہیں وہ بھی صراف ہے۔ صرف اصل میں کہتے ہیں اس کو ایکسچینج کو۔ اب ظاہر بات ہے کہ چاہے وہ بھی سونے کا بنا ہوا ہے اور وہ بھی سونے کا بنا ہوا ہے، لیکن وہ ڈالر ہے اور یہ پاؤنڈ ہے یا گنی ہے جو ہوتی تھی برٹش، ان کی آپس میں لین دین ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے معاملہ کہ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے نکالا ہے۔